السلام علیکم. یہ نیچے کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں کچھ لوگ سامان کے ٹرک کو روک کر کھڑے ہیں. یہ ویڈیو TRT ورلڈ نے اپنے پیج پر شیئر کی اور بتایا کہ غزہ کے اندر موجود اسرائیلی سیٹلمنٹس جہاں پر یہودی آباد کار موجود ہیں، جہاں سے سپلائی لائن جاتی ہے امدادی سامان کی، وہ مختلف رفاہی تنظیموں کا ہو یا پھر یونائٹڈ نیشن کا، اس ٹرکوں کو اس راستے پر روک کر کھڑے ہیں کہ ہم یہ امدادی سامان وہاں تک بالکل نہیں پہنچنے دیں گے، بلکہ غزہ کے اندر موجود مسلمانوں کو، بچوں کو، خواتین کو بھوکا پیاسا مرنے دیا جائے، لیکن یہ یہاں سے نہیں گزرے گی. اور وہ اس دوران مختلف اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنے دیگر کام بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اشیاء خورد و نوش کے سامان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اب ذرا آپ غور کیجئے اپنے آپ پہ، اپنے ارد گرد پہ، آس پڑوس پہ، کہ ہم نے جو بائیکاٹ مہم شروع کی تھی 7 اکتوبر کے بعد بڑے زور و شور کے ساتھ، وہ کہاں کھڑی ہے، جس کی ابتدائی دنوں کے اندر بڑے بڑے جو برانڈز ہیں ان کی طرف کی فائنینشل رپورٹ سامنے آئی تھی. کسی کو 11 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا تھا 2 ماہ کے اندر، کسی کو کتنے ارب ڈالر کا. لیکن جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اس بائیکاٹ مہم کے اندر اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ یہودیوں کے ظلم و ستم وہاں کے مسلمانوں پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے جذبات کے اندر اور تیزی آتی، ہماری بائیکاٹ مہم کے اندر تیزی آتی، لیکن ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر مست ہو کر مزے کے اندر زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں کہ اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی امدادی ٹرکوں کو روک کر کھڑے ہیں، جو کہ اس وقت کیا جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے یا پھر انسانی بنیادوں پر جو اسلام سکھاتا ہے یا دیگر مذاہب سکھاتے ہیں، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اس سب کے باوجود یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بھی روٹی کا ٹکڑا، خوراک کی چیز نہ پہنچائی جا سکے تاکہ وہ مسلمان بھوک پیاس سے بلک کر مر جائیں. اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی بائیکاٹ مہم کو کس سطح پہ پہنچاتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس قدر جذبات کا اظہار کرتے ہیں.